ہمارے آقا و مولا تو امی تھے. آپ نے کسی کے سامنے زانوئے تلمس تہ نہیں کیا، لیکن امی ایسے تھے کہ امیوں دقیقہ دان عالم، امیوں دقیقہ دان عالم، بے سایہ و سائبان عالم. ایسے امی کہ کائنات کا ہر نقطہ، ہر رمز، ہر معرفت کی بات جاننے والا، اور بے سایہ ہو، جس کا سایہ نہیں ہے اور پوری عالم انسانیت پر سائبان کی طرح ہے. یہ فیضی کا شعر ہے جس نے بے نقط تفسیر لکھی تھی سواطع الالہام، جس میں ایسا اس کا علم دیکھیے کہ ایسے لفظ لایا کہ جس پر نقطہ نہیں. قرآن مجید کی تفسیر لکھی، موجود ہے، وہ چھپی ہوئی ہے. عربی پر اتنا عبور تھا اس کا کہ وہ جو اس نے تفسیر لکھی اس پر کسی لفظ پر نقطہ نہیں ہے، تو اس کا نام ہے سواطع الالہام. اس پر بھی نقطہ نہیں ہے. سواطع یعنی سطح، چمکارا، پنجابی میں چمکارا، الہام دے چمکارے. تلوار نکلتی ہے نا تو وہ چمکتی ہے، تو وہ چمکارے، سواطع الالہام. تو اس نے یہ شعر کہا کہ بے نقطہ نقطہ دان عالم، امی و دقیقہ دان عالم. یہ تو میرا شعر ہے کہ بے نقطہ، میں نے بھی کہا اس نے کہا نا کہ امی و دقیقہ دان عالم، کہ آپ امی ہیں اور کائنات کے ہر دقیق چیز کو جانتے ہیں. اور میں نے عرض کی کہ بے نقطہ نقطہ دان عالم، یہ موٹے قاف سے ہے نقطہ، اس کی جمع نقاط آتی ہے. اور نقطہ دوسرا جو میں نے رکھا ہے یہ کاف ہے، چھوٹا کاف، نقطہ، اس کی جمع نکات آتی ہے. تو بے نقطہ کہ وہ بے نقطہ ہے، یعنی اس میں پاک آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بے نقطہ ہے. لیکن نام میں نے نہیں لیا کہ وہ بے نقطہ ہے، تو جو سمجھ والا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ مراد آپ کا اس میں گرامی ہے. بے نقطہ نقطہ دان عالم، دنیا کا ہر باریک سے باریک نقطہ جاننے والا، اور تنہا نگاہ بان عالم، اکیلا ہے. ایک ذات ہے جس پر نبوت ختم ہو گئی، آخری نبی ہے، اللہ کا محبوب ہے، اکیلا ہے، در یتیم ہے، لیکن نگاہ بان عالم، پوری کائنات انسانیت کا نگہبان ہے. دیکھو نا، اب کوئی شخص اعتراض کرے کہ نگہبان تو اللہ ہے، روزی پہنچانا تو اللہ کا کام ہے، رسول کا کام تو نہیں ہے، تو نگہبان تم نے کیوں کہا؟ تو میں عرض کروں گا، کیونکہ ذہن اٹھتے ہیں سوالات مختلف لوگوں کے، چلنے نہیں دیتے لوگ، تو میں عرض کروں گا کہ نگہبان عالم کا مطلب یہ ہے. تو پھر میں ان سے یہ کہوں گا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو میں نے تو ایک عالم کہا ہے، نگہبان عالم، عالم انسانیت مراد لیں، جہاں آپ سنتے ہیں، بولتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بات کرتے ہیں. یہ تو ایک عالم ہے. اس عالم میں کروڑوں عالم ہیں، کروڑوں عالم ہیں، اربوں عالم ہیں، آپ گن نہیں سکتے اتنے عالم ہیں. تو میں نے تو بہت چھوٹی بات کی ہے. میں نے چونکہ اس کی ردیف رکھی تھی عالم، اس لیے مجھ پر کو چلنا پڑا عالم پر. تنہا و نگاہ بان عالم،
کہ نگہبان ہے عالم کا، عالم انسانیت کا، اس سے بڑھ کر بات اللہ نے فرما دی۔ وما ارسل، عالم نہیں فرمایا، عالم نہیں ہے، یہ تو تم شاعری کر رہے ہو، اصل بات ہے رحمت للعالمین، وہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ وسعت کیوں بیان فرمائی؟ حضور کی رحمت کی، رحمت اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ نبیوں کو کیوں دی؟ ٹھیک ہے نبیوں کو کیوں دی رحمت؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم سب کو صفات سے نوازا ہے، یہ چیز تو اس کی ہے، رحمت تو اس کی ہے، لیکن رحمت بنایا اور پھر کسی تخصیص نہیں کی۔ اللہ عالمین کے لیے رحمت ہے کہ نہیں؟ بولے ذرا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب اس کی ہیں جو تمام عالمین کا، رب کے دو معنی ہیں، پالنے والا اور مالک، مالک بھی ہے اور پالنے والا بھی ہے۔ تو جس طرح عالمین کا لفظ اپنے لیے رکھا، الحمد الف لام استغراق کا ہے کہ تمام تعریفیں، جتنی جس قسم کی بھی تعریفیں ہیں کوئی کرے گا، ہوگی کسی نسل میں، کسی زبان میں، کسی لہجے میں، کسی انداز میں، کسی طور طریقے سے، کسی بہانے، کسی ہیلے سے کوئی کسی کی تعریف کرے گا تو اصل میں وہ اس چیز کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس کی ہے جس نے اس چیز کو پیدا کیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کون ہے؟ رب، الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے۔ عالمین کی تخصیص کیجئے، کم از کم 3 جہان تو ہونے، عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، تو 3 سے آگے آپ اس کا احاطہ کریں کہ وہ کتنے عالم ہوں گے۔ تو جس طرح وہ رب العالمین ہے اسی طرح یہ رحمت للعالمین ہے۔ جتنے اللہ کے عالمین کے لیے ربوبیت کی وسعت ہے اتنی جناب محمد الرسول اللہ کی رحمت کی وسعت ہے۔ اس کو تو کوئی شخص شرک نہیں کہہ سکتا۔ بولیے، یہ قرآن مجید ہے، اگر آپ کہیں تو اللہ نے مطلب ہے وہ شرک سے بچاتا ہے، منع کرتا ہے اور خود رسولوں کو اس میں شریک کر رہا ہے۔ بھائی کم از کم 2-4 جہان تو کم کرتا، عالم کہہ دیتا، خود بھی رب العالمین ہے اور ادھر رحمت للعالمین ہے۔ یعنی جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہے، وہاں محمد کی مصطفیٰ ہے۔